मुख्तलिफ ऐसे छोटे छोटे लोगों को देखा, लेकिन वो वर्ल्ड ट्रेडिंग कर रहे थे। ताइवान में एक औरत मिली, सुइयाँ एक्सपोर्ट करती थी। मैंने पूछा कितने आपकी एक्सपोर्ट कितनी है? कहने लगी $1 मिलियन की। इनमें जो छोटी बिजनेस है वो 75% ऑफ इकोनॉमी है। तो अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है, और दुनिया जो है ना वो पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। यहाँ का जो बिजनेसमैन है वो कई दफ़ा ये कहता है कि अगर वो लाहौर में बैठा है ना तो वो गुजरांवाला से या काला शाह काकू से आगे सौदा नहीं बेचने की कोशिश करता। कराची के जो बाड़े हैं भैंसों के, वहाँ से गोबर की खाद वॉज बीइंग एक्सपोर्टेड टू दुबई। लेकिन ये है कि अगर आपकी मिट्टी बिक सकती है ना, आपका कुछ भी बिक सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने 1964 में अपने बिज़नेस का आगाज़ किया और पिछले तकरीबन 60 सालों से ये बिज़नेस कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि पाकिस्तान की इकॉनमी के क्या मसाइल हैं, क्योंकि हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि हम ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आएँ जिनकी ज़िंदगी में सिर्फ एक थ्योरेटिकल नॉलेज ना हो, बल्कि कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी हों, ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। तो हम इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि हम इकॉनमी को कैसे बेहतर कर सकते हैं और पाकिस्तान कौन कौन सी चीज़ें बैरून मुल्क एक्सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि अभी तो हमारा फोकस सिर्फ इंपोर्ट पे है। तो हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बेहतर करके पाकिस्तान को तरक्की की राह पे कैसे लेके जा सकते हैं, ये हम इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्रिया सर। पहले तो वेलकम आपको, आप हमारे शो पे आए, अपने हमारे लिए टाइम निकाला। सर, मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा कि डायरेक्टली बिजनेस में आप कैसे गए? एंटरप्रेन्योरशिप का शौक, इंटरेस्ट आपके अंदर कब और कैसे डेवलप हुआ? ये ऐसे है कि आदमी ये सोचता है कि ये हुआ कैसे था, और मैं भी अक्सर मैंने सोचा कि हुआ कैसे था। तो चंद चीज़ें ऐसी थीं कि मेरी एजुकेशन हुई पाकिस्तान एयरफोर्स की वजह से, और पाकिस्तान एयरफोर्स स्कूल सरगोदा के लिए मैं सिलेक्ट हुआ था। अच्छा, माशाल्लाह। और वहाँ से मैंने सीनियर कैम्ब्रिज किया, और शुरू से मेरी बचपन में से मेरा सारा एप्टीट्यूड जो था वो टेक्नोलॉजी की तरफ था। तो पहला रेडियो सेट मैंने कैसे अपना बनाया, दूसरी चीज़ें मुख्तलिफ कैमरेज, ये वो कई के काम करते थे हम। लेकिन वालिद साहब के कहने की वजह से मैंने एयरफोर्स ज्वाइन नहीं की, हालांकि मैं फिट था उसके लिए। लेकिन उसकी वजह से उनके मशवरे में हेले कॉलेज आ गया। अच्छा। और हेले कॉलेज से मैंने बीकॉम ऑनर्स किया। लेकिन जब मैं बीकॉम ऑनर्स कर रहा था तो बीच में बहुत सा टाइम होता था, और लाहौर में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ लाइब्रेरीज़ बहुत हैं, और ऐसे ही छोटी इंडस्ट्री भी बहुत है। तो मेरे पास जितना स्पेयर टाइम था वो मैं लाइब्रेरीज़ में गुजारता था, और रीडिंग हैबिट थी एज ए फैमिली, हमारे अंदर रीडिंग हैबिट है। तो वो कुछ किताबें ऐसी पढ़ी जिन्होंने मेरा माइंड भी बनाया। लेकिन साथ ये भी था कि लाहौर में घूम फिर के जब मैं स्पेयर टाइम में यहाँ के गली कूचे देखता तो इधर सनत व हरफत बहुत किस्म की है। और असली यूनिवर्सिटी जो है ना, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, वो अंदर नहीं है बल्कि वो बाहर है। और अनफॉर्चुनेटली जो लोग वहाँ पढ़ रहे होते हैं वो ये देखते नहीं बाहर क्या हो रहा है। बाहर बहुत कुछ हो रहा है लाहौर में। तो वो मैं उस वक्त की भी पैदावार हूँ, और ये अयूब खान का टाइम था। और जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे शुरू के, उन्होंने यहाँ पे जो फ़िज़ा बनाई हुई थी पाकिस्तान में, वो प्रो बिज़नेस थी बहुत ज़्यादा। और समहाउ जो कल्चर तो वहाँ उस वक़्त भी नौकरी का था, बिल्कुल आज की तरह। लेकिन ये था कि जो मेरी रीडिंग थी उसकी वजह से मुझे कुछ चीज़ें और ऐसी तहरीक थी दिमाग में, उसकी वजह से मैं, और जस्ट टाइम भी स्पेयर था, तो मैं हेले कॉलेज के न्यू हॉस्टल में, जो हमारे वाला हेले कॉलेज था वो पुरानी अनारकली में था, वो ये आज वाला नहीं है। तो उसमें हॉस्टल में मैंने एक अपना लेटर हेड छपवाया, और ईस्ट पाकिस्तान उस वक्त था हमारे साथ। तो मैंने वहाँ लेटर लिखने शुरू किए मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को कि उनका कोई प्रोडक्ट मैं बेचूँ। तो फिर मैं उसके बेसिस पे, फिर मेरे पास एड्रेस नहीं था, तो जीपीओ से मैंने बड़ी मुश्किल से, वो बच्चा था मैं, तो उन्होंने मुझे पीओ बॉक्स नहीं दे रहे थे कि भाई तुमने क्यों लेना है। तो वो पीओ बॉक्स उनसे लिया, 1012 नंबर होता था उसका।
تو وہ اس طریقے سے ایک ایڈریس بنایا ہاسٹل کے کمرے سے, اور اس کے بعد گھر میں ایک پرانا ٹائپ رائٹر پڑا تھا, وہ لے آئے, لیٹر ہیڈ بن گیا, ٹائپ رائٹر بن گیا, لوگوں سے باتیں کی. اس میں سے ایک کمپنی وہاں مچھردانی کا کپڑا بناتی تھی, وہ صاحب بڑا اسپیشل, تو وہ میں نے لے کے انارکلی میں بیچنا شروع کیا. اچھا. تو اس طریقے سے آئی اسٹارٹیڈ مائی بزنس. پھر کرتے کرتے بی کام آنرز بھی ہو گیا. پھر جب باہر نکلے تو پھر سوچا کیا کرنا ہے. تو میری جو ساری اسٹرینتھ تھی وہ تھی میری ٹیکنالوجی کے ساتھ جو میرا مست تھا, جو میرا فزکس کا تھا, وہ میری بیک گراؤنڈ تھی. تو پھر میں نے جو اپنی لائف بھی چوز کی اس کے مطابق تو میں نے میٹل کاسٹنگ, میٹلرجی اور اس کے ساتھ جو باقی پروسیسز تھے وہ کیے. پھر یہاں پیٹیک لاہور میں آ کے پھر ایک میں نے ڈپلوما کیا میٹل کاسٹنگ میں, ڈانگری پینی کام کرنا سیکھا. پھر چھوٹا سا ایک بزنس اسلام آباد میں سٹارٹ کیا, اور یہ سال تھا 1967. اور 67 سے پھر وہ چوک کے مزدور پکڑے. وہاں تو ہمارے کلچر نہیں, یہاں تو لاہور میں کافی کلچر ہے میٹل کاسٹنگ کا, وہاں کوئی کلچر نہیں تھا. تو میں نے پھر چوک کے مزدور لیے, ان کو ٹرین کیا ہر پروسیس میں, خود کام سیکھا ہوا تھا. تو ان کو سکھاتے پھر وہ ان سالوں میں پھر میٹلرجی کو ہی اپنایا, میٹلرجی میں ہی کام کیا, اور پھر اس سے پیسہ بھی کمایا. اس کے ساتھ کمپنی گرو بھی کی, اور اسٹل وی آر گوئنگ اسٹرانگ. سر یہ ایک آفس سے پھر آپ ایکسپینشن کی طرف گئے اور آپ نے ایکسپورٹس بھی شروع کر دی. جی, یہ کیسے ہوا؟ ایسے ہے کہ اس دوران میں یورپ اور تائیوان اور جاپان, یہاں میرا بزنس کی وجہ سے مجھے جانا پڑتا تھا. اور بیشتر لوگ جن کے ساتھ میں بزنس کر رہا تھا وہ چھوٹے چھوٹے ایکسپورٹرز تھے جن سے میں کوئی نہ کوئی چیز خریدتا تھا. جب میں ان کو دیکھتا تھا تو چھوٹی کمپنیاں کام کر رہی تھیں, اور ان کو کوئی گورنمنٹ کی کوئی خاص سپورٹ نہیں تھی. وہ ایک جو اونر مینیجر تھا اس کا اپنا ایک انیشیٹو تھا. کہیں میں نے میاں اور بیوی کو کاروبار کرتے دیکھا ایک کمرے سے, کہیں میں ویسے کسی ہاؤس وائف کو دیکھا, اور کہیں میں نے مختلف ایسے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو دیکھا, لیکن وہ ورلڈ ٹریڈنگ کر رہے تھے. تائیوان میں ایک عورت ملی جو کہ 1995 میں ملی مجھے, وہ سوئیاں ایکسپورٹ کرتی تھی. یہ جو آپ کی نارمل جو کپڑے سینے کی چھوٹی سوئی ہوتی ہے ہینڈ اسٹیچنگ کے لیے. میں نے پوچھا کتنے آپ کی ایکسپورٹ کتنی ہے؟ کہنے لگی $1 ملین کی. تو ایک عورت 2 بچوں کی ماں بھی ہے, ہاؤس وائف بھی ہے, وہ $1 ملین کر رہے. تو وہ یہ ایک عجیب ماحول ہے کہ جس کے اندر یہ سارے ملک جو اتنے بڑے امیر لوگ ہیں, ان میں جو چھوٹی بزنس ہے وہ 75% آف اکانومی ہے. تو یہ ساری چیزیں مل جل کے میرے اوپر بھی ان کا اثر تھا. تو وہ میں نے بھی اپنی کمپنی کو بجائے اس کے کہ ہم گورنمنٹ کی طرف دیکھیں کہ ہمیں یہ مراد چاہیے, یہ نہیں, ہم نے وہ ساری چیزوں کو اگنور کر کے وی وینٹ ان دا مارکیٹ, اپنا بستہ اٹھایا, جا کے ایک ایکسپورٹ مارکیٹ اسٹیبلش کی. لیکن اس کے ساتھ پھر کیونکہ تعلیم جو تھی نا وہ تھی پیچھے, تو اس کے مطابق پھر میں نے سسٹم بنائے, پروڈکشن کے سسٹم, کوالٹی ایشورنس کے سسٹمز, اور پروڈکشن کے اندر مختلف سٹیپس ہوتے ہیں اس کے بھی سسٹم, لیکن اس کے ساتھ پھر مارکیٹنگ کے بھی سسٹمز ہیں جی. تو جب تک آپ سسٹمیٹک مارکیٹنگ نہیں کرتے تو پھر اس وقت آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. رینڈم اگر ایک آدھی کر دی تو دیٹ از نون ایز اے فورن سیل, اٹ از ناٹ این ایکسپورٹ. تو اس طریقے سے نا یہ دیٹ از ہاؤ اٹ ورکس. سر آپ کی آنے والے وقت میں ایک کتاب بھی آنے والی ہے گلوبل مائنڈ سیٹ کے نام سے, اور یہ آپ کا بڑا انٹرسٹ ہے اس ٹاپک میں. تو گلوبل مائنڈ سیٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور اس کتاب کو لکھنے کے پیچھے کیا ویژن تھا, کیا موٹیو تھا ذہن میں؟ ایسے ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ مڈ کیریئر میں خاص طور پہ چھوٹا بزنس میں پھنس جاتا ہے, اور اس کو کوئی دوسری سائڈ پہ پش کرنے والا, تحریک کرنے والا نہیں ہوتا, اور وہ ایک اپنے چھوٹے سے سرکل میں پھنسا ہوتا ہے اور اسی میں پھنسا رہتا ہے. اور کرتے کرتے پھر اس کی وہ جو لیٹ سے 35 سے لے کے 50-55 سال کی عمر ہے وہ اس کی گزر جاتی ہے, پھر اس کے اندر جان نکل جاتی ہے, تو جس میں وہ نا ایکچولی فزیکلی ہارڈ ورک کر سکتا ہو, تو وہ پھر اس میں سے نکل جاتا ہے. یہ میں نے کتاب اس لیے لکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو پڑھے گا تو وہ اس مائنڈ سیٹ میں سے کسی طریقے سے نکل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے, اور دنیا جو ہے نا وہ پاکستان سے کافی زیادہ بڑی ہے. بالکل. اور یہاں کا جو بزنس مین ہے وہ کئی دفعہ یہ کہتا ہے کہ اگر وہ لاہور میں بیٹھا ہے نا تو وہ
गुजरांवाला से या काला शाह काकू से आगे सौदा नहीं बेचने की कोशिश करता जी। तो दुनिया में कोई 180-190 मुल्क है और उस हर मुल्क में जो कुछ भी आप यहाँ कर रहे हैं वैसी डिमांड दुनिया में मुख्तलिफ मुल्कों में है। कुछ भी आप कर रहे हैं, जैसे औरत सुइयाँ बेच रही थी, आप वॉशर बेच रहे हो, काबला बेच रहे हो, कुछ कर रहे हो आप। तो वो आइडियाज़ कि किसी तरीके से हमारे लोग भी उसमें से स्पेन आउट करें। आजकल जितनी बात हो रही है ना कि पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है, पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक नहीं है, पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी लागत है। क्यों लागत है? क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हर चीज़ हम इंपोर्टेड यूज़ करने लगे हुए हैं और उसके अगेंस्ट हम एक्सपोर्ट कोई भी नहीं कर रहा है। गिनती के आप 1-2 सेक्टर्स के अलावा कोई बंदा एक्सपोर्ट नहीं कर रहा। इंडस्ट्री चल रही है लेकिन लोकल डिमांड को फीड कर रही है। हम ग्लोबल डिमांड को क्यों नहीं देख रहे हैं? तो दैट इज़ द रीज़न कि ये किताब जो लिखी है कि वी हैव टू, ये जो मौजूदा हमारा फ्रेम ऑफ माइंड है, जब तक हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे तो हम वो इस इकोनॉमिक सर्कल में से भी नहीं निकल सकेंगे। तो ये एक किस्म की आप समझें कि तबलीगी किताब है, ताकि जो लोग मिड कैरियर के बिजनेसमैन हैं या स्टार्टिंग के बिजनेसमैन हैं या ऐसे बिजनेसमैन हैं, कई सब बिजनेसमैन तो थक चुका होता है क्योंकि हमारे सरकारी जो रूल्स रेगुलेशन उसके अंदर, तो यूजुअली उनका कोई बच्चा ऐसा होता है जो कि ऐसी चीज़ को पढ़ के तहरीक, जैसे मैंने भी बचपन में किताबें पढ़ी उन्होंने मुझे, तो ये भी मेरी तरफ से एक काविश है कि कोई इसको किताब को पढ़ लेगा तो ही विल गो फ्रॉम ए लोकल माइंडसेट टू ए ग्लोबल माइंडसेट। सर आपने प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन कर दी है, एक चैलेंज आपने बता दिया, वो ये है कि हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, पाकिस्तान फ़ौरन चीज़ें इंपोर्ट कर लेता है लेकिन एक्सपोर्ट हमारी कम है जी। अब जो लोग हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, उसमें बिज़नेस से रिलेटेड भी लोग हैं, आप उन्हें क्या कहेंगे कि अगर वो पाकिस्तान से कुछ एक्सपोर्ट हम करें तो क्या प्रोडक्ट हो सकती है, क्या चीज़ें हो सकती हैं जो हम यहाँ से बाहर के ममालिक में एक्सपोर्ट कर सकते हैं? आपकी बात से मुझे याद आता है, मैं कुछ साल पहले की बात है, मैं दुबई बैठा था जी सर। तो वहाँ पे कुछ लोग कारोबारी उधर के लोग हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो मैंने पूछा आजकल आप पाकिस्तान से क्या इंपोर्ट करते हैं? कहें जी हम गोबर की खाद इंपोर्ट कर रहे हैं। आप ये इमेजिन करें कि मुझे नहीं आइडिया था, लेकिन कराची के जो बाड़े हैं भैंसों के, वहाँ से गोबर की खाद was being exported to दुबई। ओनली प्रॉब्लम was later on कि उसको बाकायदा वो ट्रीट करके नहीं निकाल रहे थे, तो उसमें से कोई ख़राबी होगी, फिर वो बंद हो गई। लेकिन ये है कि अगर आपकी मिट्टी बिक सकती है ना, आपका कुछ भी बिक सकता है इसी। तो इसलिए आपकी हर चीज़ जो है ना, जो कुछ भी आप यहाँ यूज़ करते हैं बनाते हैं, उसकी वैसी चीज़ जो है ना, वो केप टाउन में, सिडनी में उसका कोई ना कोई कस्टमर है, लेकिन अगर आप बाहर निकल के देखेंगे नहीं तो हाउ कैन यू मार्केट इट। अच्छा सर, इस वक्त जो इकोनॉमिक क्राइसिस है पाकिस्तान का, एक तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपनी चीज़ें, लेकिन इस वक्त आप क्या समझते हैं कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो थिंक टैंक्स हैं जो बैक एंड पे काम करते हैं, उनकी प्रायोरिटी क्या है और उन्हें किस तरह से अपनी चीज़ों को रिफॉर्म करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए, ताकि कोई पॉलिसी भी जो बिज़नेस वाले लोग हैं उनको बैक करें, उनको थोड़ा सा सपोर्ट करें, उनको मोटिवेट करें, बल्कि यूँ कह लें कि उनको इस चीज़ पे लाएं, परसुएट करें कि वो अपनी चीज़ों को बाहर लेके जाएं, मार्केट करें, मार्केट रिसर्च करें। तो ये पूरा एक एनवायरनमेंट कैसे डेवलप हो सकता है? देखिए, हमारी प्रॉब्लम यह है कि जो सिविल सर्विस और जो हमारे लोग गवर्नमेंट क्या है ना, वहाँ माइंडसेट वहाँ ग्लोबल नहीं है। अच्छा। वो लिप सर्विस तो करते हैं लेकिन एक्चुअली वहाँ पे जो प्रोसीजर्स हैं दे आर टिल्टेड। अच्छा, एक्सपोर्टर एक है, एक मैन्युफैक्चरर है। जब तक आप कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, आप एक्सपोर्ट क्या करेंगे? तो जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, लेकिन जितना वो मुश्किल है उतने ही उसके ऊपर कवानीन भी ज़्यादा सख्त हैं और उसके उतने ही उसके ऊपर जो अफसरों की नज़र है, उकाबी, वो भी बहुत ज़्यादा है। तो विद द रिज़ल्ट के वो जो मैन्युफैक्चरर है उसको ना तो प्रॉपर क्रेडिट मिलता है, ना क्रेडिट मींस के फाइनेंस है, ना तो वो मिलती है और ना उसको सपोर्ट मिलती है। तो वो फिर अपने प्रेशर में कुछ ना कुछ लोग कर रहे होते हैं, लेकिन सिस्टमेटिकली उसको ग्रो करने के लिए, कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए उस किस्म का माहौल नहीं है।
ماشاءاللہ بہت سے ماحول اچھے ہو چکے ہیں. جیسے ہم نے اسپیشل اکنامک زونز بنا دیے ہیں, انڈسٹریل ایریاز بن گئے ہیں, لیکن اس میں جس قیمت پہ زمین دی جا رہی ہے وہ ڈی ایچ اے والے ریٹ پہ اگر آپ زمین دیں گے تو انڈسٹری والا زمین خریدے یا انڈسٹری لگائے, تو اس کے اندر کچھ چیزیں امپروو کرنے والی ہیں. مینوفیکچرنگ, کیونکہ مینوفیکچرنگ کیپیسٹی ہوگی, جو ملک آپ کو کار یا کوئی چیز بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں, پیچھے ان کے پاس وہ کیپیسٹی ہے ورلڈ مارکیٹ کو کرنے کے لیے. سو وی ہیو ٹو پلان فار اے ورلڈ مارکیٹ آلسو, اور وہاں پہ گورنمنٹ آف پاکستان آتی ہے. جی سر, اگر آپ کو موقع دیا جائے کسی ایسی پوزیشن پہ کام کرنے کا جہاں آپ یہ ریفارمز لا سکیں, یا تو آپ کیا ایڈوائز کریں گے, کیا تجویز دیں گے حکومت کو کہ وہ اس وقت فوری طور پہ کون سے ایسے 2 یا 3 سٹیپس لے لے جس سے یہ ہماری ایکسپورٹ تھوڑی بہتر ہو جائے؟ بات ایسے جی, سب سے پہلا کام جو ہے نا وہ ویلیو تھریڈز ہیں. اگر آپ اپنی ریت کو لیں نا, پاکستان کی جو سلیکا سینڈ ہے, سلیکا سینڈ لیں تو اس سے یہ گلاس بنتا ہے, شیشے, بالکل, لیکن یہ بہت سستی چیز ہے. اسی ریت سے اس سے زیادہ مہنگی چیزیں بن سکتی ہیں, لیکن ہم اس ویلیو تھریڈ کو نہیں دیکھ رہے. آپ کے پاس نمک ہے, نمک کھانے کے علاوہ سالٹ انڈسٹری ہے بے شمار, اس کو ہم نہیں کر رہے. ہم اپنا خام مال بیچنے لگے ہوئے ہیں. اپنا کاپر کا اور نکال کے اس میں سے بلسٹر بناتے ہیں. 90% ہماری کاسٹ آف پروڈکشن اس میں لگ گئی ہے, اور 10% کو ہم کرنے کے لیے چائنا بھیج دیتے ہیں. لیکن جو ویلیو ہے وہ بلسٹر کی ویلیو سے 8 ٹائم زیادہ ویلیو ہے. وہ جو 10% والا پروسیس ہے اس میں 8 ٹائم زیادہ ویلیو ہے. اچھا, بٹ وی آر ناٹ ڈوئنگ دیٹ. ہم چائنا بھیج دیتے ہیں اس کو. اس کے ساتھ اکیلا کاپر نہیں جا رہا, ہمارا سونا اور مولیبڈنم بھی ساتھ اس کے جا رہی ہے, لیکن وی آر ناٹ ہیونگ اے ویو آن دیٹ. اچھا, آپ کسی چیز کو پکڑیں, ہر چیز کا ایک ویلیو تھریڈ ہوتا ہے. چائنا خام مال اپنا نہیں باہر بھیجتا, وہ اس کے اگلے سٹیپس ڈالتا ہے, اور پھر اس کے اوپر ہر سٹیپ کی ایک ویلیو ہے. دیٹ بیکمز اے نیشنل ویلتھ. وہ پتھر سے سٹارٹ کرتے ہیں, فنش گوڈ بیچتے ہیں, اور اس کے درمیان میں ہر سٹیپ پہ ان کو ڈالر آ رہے ہیں باہر سے. اور ہم اپنا خام مال باہر بھیج دیتے ہیں. کاٹن ہم اپنی بھیجنے لگے ہوئے ہیں, گندم اپنی بھیجنے لگے. آپ اگر چاول بھی لے لیں, اگر گورنمنٹ آج کہے کہ بھئی جو لوگ بریانی کا کچن لگائیں گے ہم اس کو 2% انٹرسٹ پہ فائنینس کر دیں گے, بشرطے کہ اس سائز کا ورلڈ لیول کا ایک بریانی بنا کے برانڈنگ کریں گے, آپ باہر نکالیں گے, ڈسٹریبیوشن سسٹم بنائیں گے. آپ امیجن کریں کہ خام چاول اور بریانی کی قیمت میں کتنے ٹائم کا ہے. سو بٹ وی ڈونٹ ہیو اے پلان کہ ہم نے بریانی بیچنی ہے یا ہم نے بریانی بنانے والے کو سپورٹ کرنا ہے. تو اس طریقے سے بہت سی پاسبلٹیز ہیں. جو یہ سارے ویلیو تھریڈز ہیں. آپ کی مچھلی کا ویلیو تھریڈ اور ہے, آپ کی کھجور کا ویلیو تھریڈ اور ہے, اور ایسے نا 70 80 90 ویلیو تھریڈز پاکستان میں ایگزسٹ کرتے ہیں, جس کو انفارچونیٹلی پیپل آر ناٹ لوکنگ ایٹ اٹ. سر بیسیکلی اسمارٹ ورک کی طرف ہم نہیں جا رہے, اور مس مینجمنٹ بہت زیادہ ہے, اگر اس کو ہم مختصر کریں. اچھا سر, کئی یونیورسٹیز کے ساتھ بھی آپ ان کے بورڈ آف گورنرس میں شامل ہیں, تو ان کے ساتھ مل کے آپ کیا کام کر رہے ہیں, انہیں کیا ایڈوائس دیتے ہیں, کس طرح کے پروجیکٹس میں آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں؟ بہت شکریہ, یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا جی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہائی لیول آف ویلیو ایڈیشن ہے وہ آتی ہے تعلیم کے ساتھ. اچھا, اور تعلیم یافتہ آدمی اگر نوکری تلاش کرے گا تو وہ پھر اسی چکر میں پڑا رہے گا. تو پہلی تو کوشش میری یہ رہی ہے اور ریگولرلی ہے کہ ہم بچوں کو کہیں کہ اگر آپ کے میں واقعی جان ہے تو ورک فار یور سیلف. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پھر اگر آپ نہیں یو وانٹ ٹو ٹیک این ایزی لائف ہے, جاب کر لیں آپ, تو ایک تو یہ سائڈ ہے. دوسری سائڈ یہ کہ ان کو پھر آگے رستہ دکھانا, ان کو مینٹر کرنا, ہاؤ ٹو اسٹارٹ اے اسمال بزنس, وہ بھی الگ مائنڈ سیٹ بننا, تو وہ بھی اچھا. لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ اب یہ جو ہم نے پاک آسٹریا فاخر ہری پور میں یونیورسٹی بنائی ہے, یہ فار دا فرسٹ ٹائم ایک ایسی یونیورسٹی بنائی ہے جس میں کسی اسٹوڈنٹ کو ڈگری نہیں ملے گی جب تک اس نے 500 گھنٹے پریکٹیکل کام کسی انڈسٹری میں نہیں لگایا. تو اب یونیورسٹی کے وی سی صاحب اور میں اور ان کی فیکلٹی ہم یہاں آئے تھے لاہور پاکستان آٹو شو کے ٹائم پہ, تاکہ مختلف انڈسٹریز کے ساتھ ان کا کنیکشن جڑے, ان کے اسٹوڈنٹس یہاں آئے انٹرنشپ کے لیے ہیں. تو اس قسم کا کافی کام کا سکوپ بھی ہے, اور اللہ کا شکر ہے
کہ مجھے اس کام کرنے کا موقع بھی ملا ہے اور یہ ہم لوگ ریگولرلی کر رہے ہیں. اور کیونکہ اسٹوڈنٹس کو دوسری بات ہے ڈیمورلائز ہونے سے بچانا. اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں جی, حالات بڑے خراب ہیں, کیونکہ ٹی وی ان کو حالات خراب دکھا رہا ہے, اخبار ان کو حالات خراب دکھا رہا ہے, اگر کسی سرکاری محکمے کے ساتھ لگ جائے پھر حالات خراب ہیں, ود رزلٹ کہ ہم اپنے نوجوان کو ڈیمورلائز کر رہے ہیں. اور وہ ڈیمورلائز ہو کے اس کا خیال ہے کہ پاکستان میں کچھ نہیں رکھا ہوا, تو اس لیے میں نے امریکہ جانا ہے یا کہیں باہر جانا ہے, اور وہ اپنا فیوچر ادھر کرتا ہے. اور پھر ہمارے جو اکانومسٹ ہیں وہ کہتے ہیں جی فورن ریمیٹنسز آ رہے ہیں پاکستان میں. ایکچولی فورن ریمیٹنسز نہیں آ رہے, وہ انفلیشن آ رہی ہے, کیونکہ گڈز اینڈ سروسز ادھر تیار ہوئیں اور پیسہ ادھر آیا ہے. تو جو عام اصول ہے کہ ٹو مچ منی چیزنگ ٹو فیو گڈس, تو ود رزلٹ کہ وہ نہیں, حالات ٹھیک کبھی بھی نہیں آپ کے ہوں گے جب تک آپ کا نوجوان, آپ کا ٹیلنٹ آپ کے ملک میں اندر کام کر کے یہاں کی اکانومی کو یا یہاں کی معیشت کو ٹھیک نہیں کرتا. سو کوشش یہ ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو ہم ڈیمورلائز ہونے سے بچائیں. صحیح. سر یہ جو بات اکثر ٹیلی ویژن پہ بھی ہوتی ہے کہ پاکستان ابھی بڑے خطرے میں ہے, سچویشن اس طرح کے, حالات اس طرح کے ہیں, کیا ابھی کوئی ایسے معدنیات, کوئی منرلز, کوئی ریسورسز پاکستان میں موجود ہیں جس کو اگر پراپرلی مینیجڈ کر لیا جائے تو ہم اپنا سارا سیٹ اپ جو ہے وہ بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں؟ بالکل ہیں جی. پاکستان سارے کا سارا نا اٹس اے گولڈ مائن. مطلب یہ جو لوگ باہر جاتے ہیں, میں بھی ایکسپورٹیبل کموڈٹی تھا اپنے جوانی میں بھی جا سکتا تھا باہر, ہے جی, وہاں پہ میں ایک دو گھر بنا لیتا, اپنی لائف ٹھیک کر لیتا. تو اللہ کا شکر ہے ادھر بھی اللہ نے وہ لائف ٹھیک کر دی, لیکن اس کے ساتھ ہم نے پاکستان کے بنانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے. تو ادھر اتنے مواقع ہیں کہ وہ امریکہ میں وہ والے مواقع نہیں ہیں. وہ ایک سسٹم کے اندر بندہ پڑ جاتا ہے, چلو کچھ نہ کچھ اس نے کر لیا ہے, لیکن وہ جنگل میں مور ناچ رہا ہے وہاں پہ. یا جب وہ اپنے وطن میں یہاں بیٹھا ہو, کوئی کام کرے, اور ادھر لوگ, آپ کا بے شمار ایگزامپلز, آپ کے تو پلیٹ فارم پہ بے شمار لوگ آتے ہیں, اس لیے یہاں پہ وہ سارے مواقع ہیں. اور کسی ویلیو چین کو کوئی بندہ پکڑ کے چل پڑے, لیکن کنسسٹنٹلی اس پہ چلے, شارٹ کٹ نہ لگائے, کرتا رہے, تو اللہ کرے گا انشاءاللہ اس میں آ جائے گا. اور آپ کسی چیز کو پکڑ لیں پاکستان میں, اور ہر شہر پاکستان کا جو ہے اس کا ایک اسپیشل بزنس ایکو سسٹم ہے, جس کو کہ ساتھ والی یونیورسٹی بھی نہیں دیکھ رہی, باؤ لوگ بھی نہیں دیکھ رہے. تو ود رزلٹ کہ وہ ان نوٹس چلا جا رہا ہے اور بائی ڈیفالٹ کچھ گرو کر رہا ہے, ان سسٹمیٹیکلی گرو کر رہا ہے. تو اس لیے اس میں مواقع کی کمی نہیں ہے. تو صرف یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اپنے آپ کو شرنک کرنا چاہیے, دیر از ٹو مچ انٹرفیئرنس, اس میں سے ریڈیوس کرے اور سپورٹیو ہو کہ بھائی یہ, کیونکہ انگریز نے جو بھی حکومت چھوڑی ہے اس کے تحت کوئی جابس کریٹ کرنے والا ان کا وہ نہیں ہوتا, تو کہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک رکھنا ہے آپ نے. تو یہ ہے. سر قاسم علی شاہ صاحب کے کام اور ان کی فاؤنڈیشن کے کام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جی یہ ماشاءاللہ ایسا زبردست کام ہے کہ اس میں جو ہے میں تو ہمیشہ بہت ایڈمائر کرتا ہوں کہ جو جتنا کام آپ لوگ کر رہے ہیں, خاص طور پہ نوجوانوں کے اوپر, یہ تو ہمارا ایک خواب تھا جو کہ یہ کر رہے ہیں. کیونکہ بچوں کو بہت سی جو ان کی تربیت ہے, کردار سازی ہے, اور پھر خاص طور پہ کریئر کاؤنسلنگ ہے, یہ مسنگ ہے. اور ماشاءاللہ یہ فاؤنڈیشن جتنا اچھا کام کر رہی ہے, میرے لیے تو بہت ہی یہ قابل قدر ہے جی. تھینک یو سو مچ امتیاز رستگیر صاحب, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا, آپ ہمارے شو پہ آئے. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کے انٹرویو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. خاص طور پہ جو سب سے امپورٹنٹ میسج تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں اگر پالیسی میکنگ تھوڑی بہتر ہو جائے اور اس پہ تھوڑا سا کام کر لیا جائے, لوگ اس پہ ٹائم دیں, اس کو بہتر کر لیں اور سمارٹ ورک کیا جائے, جس طرح باقی ممالک کر رہے ہیں, جو اپنی کور پروڈکٹس ہیں ان کو وہ اپنے پاس رکھتے ہیں, پروسیسنگ پہ وہ کس طرح سے انویسٹ کرتے ہیں اور اس پہ ریٹرن بھی لیتے ہیں. ان ساری چیزوں کو اگر ہم بھی دیکھیں تو پاکستان بھی کسی ملک سے پیچھے نہیں ہے اور یہ بھی ترقی کر سکتا ہے. اور ابھی بھی جبکہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنے حالات خراب ہیں, ابھی بھی اتنے ریسورسز موجود ہیں کہ پاکستان دوبارہ سٹیبلٹی کی طرف اور ایک اچھا ملک جو ایک ترقی یافتہ ممالک کی لسٹ میں شامل ہو سکتا ہے. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو ترقی دے, اس انٹرویو کا اختتام کرتے ہیں. اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا اور اجازت دیجیے. اللہ حافظ.